پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک اللہ بائی نیک عورت کا اور اس کے ظالم شرابی شوہر کا اور اس کے معصوم بچے کا۔ اس کا معصوم بچہ آگ میں جل کر مر گیا۔ اس کے شرابی شوہر نے اس روزہ دار عورت کے ساتھ کیا کیا؟ اس واقعہ کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، دلی میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت نیک، باپردہ، با اخلاق اور روزہ دار لڑکی تھی۔ نماز کی پابندی کیا کرتی تھی۔ یہ نیک بندی روزے سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ جب بھی ماہ رمضان کا مہینہ آتا تو بہت خوش ہو جاتی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ دنیا کی کوئی خبر نہ ہوتی، روحانیت کے احساس میں دوڑ کر نماز ادا کرتی۔ اللہ کی نیک بندی کے اپنے محلے رشتہ داروں سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ چھوٹے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھایا کرتی تھی اور انہیں نماز کی تعلیم بھی دیتی تھی، اور قرآن کی نماز کی تعلیم کو سچے دل سے پھیلانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ یہ اللہ کی نیک بندی بہت غریب تھی۔ اسے اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے خوب نواز رکھا تھا۔ اس طرح اس نیک لڑکی کی ایک دن شادی ہو گئی۔ میکے سے رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ اللہ کی قدرت دیکھے کہ جب اس کی شادی ہوئی تو ماہ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ وہ روزے اور نماز سے محبت کرتی تھی۔ سحری کا وقت ہوا۔ اس اللہ کی نیک بندی نے اپنے شوہر کو روزے کے لیے جگایا تو اس کا شوہر غصے میں اسے کہنے لگا کہ تم مجھے کیوں جگا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ماہ رمضان ہے، روزے کا وقت ہو چکا ہے، روزہ رکھ لیجئے۔ اس نے کہا میں سو رہا ہوں، میری نیند خراب مت کرو، تم ہی روزہ رکھو، یہ روزہ تمہارا تمہیں مبارک ہو، مجھے تو اپنی نیند بہت عزیز ہے۔ وہ بدبخت یہ کہہ کر دوبارہ سو گیا۔ اس کے دل میں روزے کے لیے ذرا برابر بھی محبت نہیں تھی۔ وہ نہایت ہی عیاش قسم کا شخص تھا۔ وہ اللہ والی تو اپنے شوہر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ اپنے شوہر کے ایسے الفاظوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اداس ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ اس نے روزہ رکھا اور فجر کی نماز پڑھ کر اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتی رہی کہ اے اللہ، میرے شوہر کو ہدایت دے دے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اسے نماز روزے کا پابند بنا دے۔ ابھی اس لڑکی کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس نے جب یہ بات سنی تو اس کو بہت بڑا دھچکا لگا کہ اس کا شوہر جوا کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ تو وہ نئی نویلی دلہن تھوڑے عرصے میں اپنے شوہر کی تمام بری عادتوں سے واقف ہو چکی تھی، لیکن اس پر دکھ کا پہاڑ تب ٹوٹا جب اسے معلوم ہوا کہ میرے شوہر جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے اور جوئے کے پیسے گھر میں لے کر آتا ہے۔ اس کا شوہر شام کو گھر واپس آیا تو اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس سے فریاد کرنے لگی کہ آپ کو قسم ہے، آپ جوئے اور شراب جیسے حرام کاموں سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ پاک نے اتنا پاک مہینہ دیا ہے، روزہ رکھیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے۔ آج تک آپ نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہم اس سے راضی اور خوش ہیں۔ میں غربت میں ہی بہت خوش ہوں اور راضی ہوں۔ آپ جوئے کا حرام لقمہ نہ خود کھائیں اور نہ ہی مجھے کھلائیں۔ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے اور اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ اللہ کی نیک بندی یہ کہتے ہوئے زور زور سے رونے لگی، لیکن اس پتھر دل انسان کو اپنی نیک بیوی پر ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ اللہ کی نیک بندی ساری رات نماز پڑھتی رہی اور اس کے لیے دعا کرتی رہی، یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب دن بدن اس لڑکی کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی تھی۔ اس غریب لڑکی کے غریب باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دی تھی۔ اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کا زیور بھی اس سے چھین لیا اور زیور بھی جوئے میں ہار چکا تھا۔ اس پر بھی بیوی نے صبر کیا اور اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ اے میرے اللہ، میرے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے دے
اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے اور فرما برداری ڈال دے۔ شوہر کی پتھر دل حرام کاریوں میں 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ ایک ماں نے جب اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو جیسے وہ پرانے سبھی غم بھول چکی تھی۔ چاند سے بیٹے کو پا کر ماں کا دل ہلکا ہو گیا، لیکن وہ بدبخت جو کہ اب ایک بچے کا باپ بن چکا تھا، اس میں بالکل بھی احساس ذمہ داری نہ آئی۔ وہ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک ویسا کا ویسا تھا۔ جوا کھیلنا، شراب پینا، اس کی عادتوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اللہ والی نماز پڑھتی اور رو رو کر دعائیں کرتی اور کہتی کہ یا اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے، میرے اور میرے بچے کے لیے اس کے دل میں محبت ڈال دے، وہ ان تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ اپنے شوہر کو بار بار سمجھاتی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی۔ غربت، شوہر کی لاپرواہی اور اس کی بے رخی میں اس طرح 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب اس کا بیٹا 3 سال کا ہو چکا تھا، چلنے پھرنے لگا اور اپنے شرابی باپ کو بابا کہہ کر پکارنے لگا، لیکن وہ بدبخت باپ تو ہر وقت ہی شراب کے نشے میں رہتا۔ اسے تو گھر کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی اور نہ ہی گھر میں رہنے والوں کی زندگی کا کچھ خیال تھا۔ زندگی اس طرح چلتی رہی اور ماہ رمضان پھر آ گیا۔ ایک دن حسب معمول وہ نیک عورت روزہ رکھنے کے لیے اٹھی، صحن میں آئی اور تندور میں لکڑیاں ڈال کر اس میں آگ لگا دی۔ آگ بھڑکنے لگی۔ اس اللہ کی نیک بندی نے جب دیکھا کہ ابھی فجر کی اذان کا ٹائم باقی ہے، اس نے سوچا کہ تب تک میں تہجد کی نماز ادا کر لیتی ہوں۔ وہ وضو خانے میں گئی، وضو کیا، وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ وہ اللہ والی نماز میں مگن ہو گئی۔ وہ ابھی نماز ادا کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا روتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کانوں میں اپنے بچے کی آواز ہی نہ پڑی۔ وہ معصوم بچہ روتا ہوا صحن تک آ گیا۔ وہ نماز اس طرح روحانیت سے پڑھ رہی تھی کہ اس نے ذرا نہ سوچا کہ میرا بیٹا تندور کے پاس چلا جائے گا۔ وہ بچہ روتا ماں کو ڈھونڈتا صحن میں آ گیا۔ آگ کی روشنی دیکھ کر معصوم بچہ وہ چیز سمجھ کر تندور کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں پر اس کی نیک ماں نماز پڑھ رہی تھی اور وہاں پر اس کا بیٹا آگ کو پکڑتے ہوئے جلتے ہوئے تندور میں جا کر گر گیا۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخ و پکار کرنے لگا، لیکن اس کی ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کانوں میں بچے کی ایک چیخ تک سنائی نہ دی۔ وہ معصوم بچہ اس قدر تکلیف سے تڑپ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ اس کی چیخوں کی آواز سن کر اس کا سویا ہوا شرابی باپ کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ جب باپ نے بچے کو تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تو وہ تڑپ کر رہ گیا کہ آخر خون کو جلتا دیکھ کر اس باپ سے بھی رہا نہ گیا اور جلتے ہوئے تندور سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنے بچے کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ بچے کو نکالتے وقت باپ کے دونوں ہاتھ بری طرح جل چکے تھے اور چہرہ بھی جھلس گیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اپنے معصوم بچے کو بچا نہ سکا۔ بچہ بے دردی سے جل کر مر چکا تھا۔ معصوم بچے کی لاش دیکھ کر باپ کا دل بھر آیا اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیے رونے لگا۔ ماں سجدے میں تھی اور بچہ مر چکا تھا۔ ادھر جب ماں نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی جب اس کی نظر اپنے بچے کی جلی ہوئی لاش پر پڑی تو جیسے اس ماں پر آسمان سے بجلی گر پڑی اور زمین پھٹ گئی ہو۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس قدر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا کہ آج تیرے روزے نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیرے اللہ نے تجھے روزے کا اچھا صلہ دیا ہے، تیرے روزے نے میرے بچے کی جان لے لی۔ اس روزے کا کیا صلہ ملا تجھے؟ آج تو روزہ رکھنے کے لیے نہ اٹھتی تو میرا بیٹا صحیح سلامت ہوتا۔ بیوی نے شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنے، اس پر بجلی گر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مصلے پر کھڑی ہو گئی۔ شوہر کے طعنے بھی سن رہی تھی۔ پھر کیا تھا، اس اللہ کی نیک بندی نے دربار الہی میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار،
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ میرے اللہ تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرا شوہر مجھے میرے روزے کے تانے دے رہا ہے کہ میرے روزے نے میرے بچے کی جان لے لی۔ میرے اللہ تو نے آج تک مجھے جس حال میں بھی رکھا، میں نے تجھ سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہی۔ اے میرے اللہ تو میری نماز اور روزے کی لاج رکھ لینا۔ آج مجھے میرے روزے کے صدقے، اس ماہ رمضان کے صدقے معجزہ دکھا دے۔ میرے روزے اور نماز کی لاج رکھ لے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ بس پھر کیا تھا، نیک بندی کا اتنا کہنا تھا کہ گھنے بادل چھا گئے، بجلی گرجنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگیں، پھر اللہ کی رحمت آسمان سے برسی۔ اس رحمت نے اللہ کے حکم سے معجزہ دکھا دیا، جیسے ہی بارش کے قطرے جلے ہوئے بچے کی جسم پر پڑے، اللہ اکبر، بچہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور وہ بچہ ماں کو پکارتا ہوا جا کر ماں کے گلے سے لگ گیا۔ ماں نے بھی بچے کو اپنے سینے سے لگا کر ٹھنڈک محسوس کی اور اسے خوب پیار کیا۔ اس عورت کے شوہر نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ وہ زور زور سے تکبیریں کہنے لگا، رو رو کر سجدے میں اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اے میرے اللہ، کس قدر غافل اور نادان تھا، آج میں اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔